السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جو واقعہ حضرت مائی رابعہ بصری کا تھا، آپ نے کافی زیادہ سنیں گے واقعات اسٹوریکل میں مختلف طریقے سے لوگوں نے بیان کیے، بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، بے شمار طریقوں سے لوگوں نے اس کو بیان کیا، لیکن میں آپ کو سمپلی سا اس کا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت مائی رابعہ جو بصری تھی وہ ایک صبر کا سمجھ لیں، ایک صبر کا سمبل تھے۔ انہوں نے بے تحاشا صبر کیا اور ہر بری چیز سے بھاگی، اور اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو بھی نہیں کچھ سمجھا۔ ان کی اللہ کے ساتھ ایک لازوال محبت کی ان کی داستان ہے، وہ اگر ساری میں کور کرنے لگوں تو شاید میں آپ کو 3-4 ویڈیوز بھی نہ پوری ہو سکے، اور بہت لمبا ٹاپک ہے۔ تو ان کی اگر ایک چیز ہے، میں آپ کو مختصراً ان کی محبت، اللہ سے جو محبت تھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت مائی رابعہ بصری کو آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا اسلام میں کیا مقام تھا۔ وہ اللہ کی بہت زیادہ برگزیدہ بندی تھی، اللہ کی بہت زیادہ پاس تھی، کیونکہ اللہ سے ان کی محبت جو تھی وہ ایک اللہ کی لیول کی تھی۔ خیر، بصرہ کے آسمان نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، مگر ایک کچے مکان کے اندر ایک نورانی چہرہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ وقت کی ولیہ عشق اللہ کی علامت حضرت رابعہ بصری کا تھا۔ ان کے سجدے سے نکلنے والی سسکیاں بصرہ کی رات کو بھی نرمی بخش رہی تھی۔ مائی رابعہ بصری بچپن سے یتیم تھی۔ ان کے والد نہایت نیک انسان تھے، مگر ان کی وفات کے بعد گھر کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو مزید اس کا نکتہ سے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، تو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں۔ تو خیر، اچھا دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ ان کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ غربت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ایک چراغ جلانے کے لیے ان کے پاس تیل بھی نہ تھا۔ والدہ نے رابعہ بصری کو صبر کی تلقین کی، وہ اندھیرے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو گئی۔ ایک رات ان کے والد کو خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی رابعہ اللہ کی ایک ولیہ بنے گی اور اس کی تربیت کا خاص خیال رکھو۔ یہ خواب ایک روحانی پیشن گوئی تھی، مگر وقت نے ایک اور سخت موڑ لیا۔ کچھ دن بعد ان کا گھر لٹ گیا اور رابعہ کو اغوا کر کے غلامی میں بیچ دیا گیا۔ وہ غلامی کا دور ان کے لیے شدید آزمائش کا وقت تھا، اور ان کا مالک انتہائی سخت مزاج قسم کا ماندہ تھا، مگر رابعہ کے چہرے پر ہر وقت ایک عجب سی روشنی، ایک اطمینان اور ایک بے نیازی چھائی رہتی۔ وہ دن بھر کام کرتی اور رات بھر اللہ کے حضور قیام کرتی تھی۔ ایک رات ان کا مالک جاگا تو رابعہ بصری کی جھونپڑی سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو رابعہ سجدے میں تھی اور ان کے ارد گرد نورانی روشنی تھی۔ ان کی زبان سے نکلنے والی دعا کچھ یوں تھی: یا اللہ، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے اپنی محبت میں فنا کر دے، اور مجھے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں، بس تو ہی کافی ہے۔ مالک پر وہ منظر بجلی بن کر گرا، وہ رو پڑا، اور صبح ہوتے ہی اس نے مائی رابعہ کو آزاد کر دیا، یعنی کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد رابعہ جو تھی وہ انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ نہ شادی کی خواہش مند تھی، نہ دنیاوی مال و دولت کی، وہ تو بس عشق الہیہ میں گم ایک مجذوب تھی۔ تو ان کے پاس دنیاوی کچھ نہ تھا، مگر دل میں رب کی محبت کا بے پناہ خزانہ تھا۔ ایک روز ان سے کسی نے پوچھا: رابعہ، کیا تم شیطان سے ڈرتی ہو؟ رابعہ نے مسکرا کر فرمایا: مجھے اللہ کی محبت نے اس حد تک بے نیاز کر دیا ہے کہ اب میرے دل میں شیطان کا خوف بھی جگہ نہیں پا سکتا۔ ان کا ایک اور مشہور واقعہ یوں ہے کہ ایک دن وہ ہاتھ میں آگ کا مشعل اور دوسرے میں پانی کا برتن لیے گلیوں میں چل رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا: رابعہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا: میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ پر پانی ڈال دوں، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کریں نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ صرف اللہ کی محبت میں کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری جیسے جلیل القدر عالم بھی ان کے عشق الہی اور روحانی مقام سے متاثر تھے۔ ایک دن حضرت حسن نے رابعہ سے عرض کیا کہ رابعہ، تم سے نکاح کی خواہش ہے۔ رابعہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اے حسن، مجھے اپنے رب سے ایسی محبت ہو چکی ہے کہ اب میرے دل میں کسی غیر کی جگہ باقی نہیں رہی۔ ان کی زندگی صبر، زائد قناعت اور سب سے بڑھ کر محبت الہیہ کا عملی نمونہ یہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا رب مجھے جنت بھی نہ دے تب بھی میں اس کی عبادت چھوڑنے والی نہیں، کیونکہ میں اس سے جنت کے لیے نہیں بلکہ خود اس کے لیے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ۔ ایک روز ان کی ایک سہیلی نے ان سے کہا: رابعہ، تمہارا دل کبھی بے چین نہیں ہوتا؟ رابعہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: جب میرا محبوب ہر وقت میرے ساتھ ہے تو بے چینی کس بات کی؟ میرا دل اس کے ذکر سے پرسکون رہتا ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصری کا وصال ایک ایسے عالم میں ہوا جہاں ان کی روح اللہ کی محبت میں پوری طرح رنگی جا چکی تھی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اپنے پیچھے ایک ایسی مثال چھوڑ گئی جو رہتی دنیا تک اللہ کے عاشقوں کے لیے مشعل راہ ہے۔
حضرت مائی رابعہ بصری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت اگر دل میں جاگزیں ہو جائے تو انسان ہر طرح کے خوف، حرص اور دنیاوی لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی ظاہری سی بات ہے، جب محبت کسی کے دل میں پیدا کرتا ہے تو پھر اطمینان بخشتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے اس کو نا۔ تو یہ حضرت مائی رابعہ بصری کا پیغام بھی یہی تھا کہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ خالص محبت اور روحانی خلوص کا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو حضرت مائی رابعہ بصری تھی، ان کی جو خدا تعالیٰ سے محبت تھی وہ ایک ایسی لازوال محبت تھی کہ اس کے بارے میں ہم جتنا بولیں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اس دنیا میں دیا وہ شاید ہی کسی کو دیا ہو۔ حضرت مائی رابعہ بصری جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ ان کی چاہت صرف اللہ کی ذات تھی، اور ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا کہ مجھے جنت مل جائے گی یا مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ خوف بھی نہیں تھا، لالچ بھی نہیں تھی ان کے دل میں۔ وہ اللہ سے ایسی محبت کرتی تھی، ایک لو تھا ان کو، پیار تھا اللہ کی ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خلوص کی وجہ سے ان کو دنیا میں وہ مقام دیا کہ آج تک رہتی دنیا قیامت تک ان کا ذکر چلتا رہے گا۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہ رابعہ بصری بھی ایک قلندر تھی، ہو سکتا ہے قلندر بھی ہوں، لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کون سا مقام دیتا ہے، اور وہ مقام دوسروں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کے سامنے کہنے کی کچھ، کیونکہ ان کا اپنا ہی ایک جو ہے نا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی طرح اللہ سے اپنے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، ہم پیدا کر دے، اور جو سن رہا ہے میری الفاظ جس کے کانوں میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اپنے لیے نرم کرے اور اپنے لیے محبت اس دل میں ڈال دے، کیونکہ اللہ کی محبت انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے، انسان مرتا ہے اپنے سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن جاتا اس طرح ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں کوشش کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کی یاد کو، اللہ کی باتوں کو اپنے دل سے لگانا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک سے سیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک سے سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک کو لے کے اپنی زندگی میں چلنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کا ہر لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے رستے کھلتے ہیں، ہماری جو جسمانی جو ہماری سوچیں جس جسم کے ساتھ ہم بندھے ہوئے، جس دماغ میں ہم قید ہیں وہ دماغ کھلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عقل و شعور بڑھتا ہے، اس میں روشنی آتی ہے، جب وہ روشنی آتی ہے، جب بڑھتی ہے تو نالج بڑھتا ہے، نالج بڑھتا ہے تو سمجھ لیں آپ کہ آپ دنیا میں آپ کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہی ہو سکتا ہے، جاہل تو نہیں ادھر بیٹھ سکتا، یا دنیاوی لالچ والا بندہ جو دنیاوی بھی کام کر رہا ہو، سازی بھی کر رہا ہو، وہ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایک تو لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت زیادہ خود کو بہت زیادہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت پاک باز ہیں، نیک ہیں، وہ اللہ کے، وہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کا ٹائم ویسٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ آپ خود سوچیں، آپ پتہ چلے کوئی اللہ والے لوگ اس کے گرد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کیا لے کے جا رہا ہے، وہ سے کیا ہوتا ہے، ان کو اس کو پھر ٹائم دینا پڑتا ہے۔ مہمان کو اسلام میں پتہ ہے آپ کو عزت دینے کا کہا گیا، اس کو ٹائم دینے کا گیا، آپ کو اس کے ساتھ پاس بیٹھنا پڑتا ہے، آبویسلی وہ آپ کی عادات میں بھی، آپ کے خیالات میں بھی، آپ کی پازیٹیو سوچوں میں بھی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہوتے ہیں یہ عالم ہوتے ہیں یا جو ولی اللہ ہوتے ہیں، بڑے یہ خود کو ظاہر ہی نہیں کرتے، وہ ظاہر ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیا ضرورت ہے ان کو اللہ کے ذکر، ان کی یاد کو، اتنا پیارا یہ ایک ساتھ ہے، اس ساتھ کو منقطع و عارضی طور پہ ہی ہو، لیکن ہوتا ہے خلل پڑ جاتا ہے، اس میں ٹائم ویسٹیج ہوتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، تو وہ زیادہ تر نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود سے ہی جو ہے نا اپنے آپ میں رہیں، اور جلدی سامنے نہیں آتے، وہ اسی وجہ سے نہیں آتے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ انہوں نے کیا کرنا تھا، اگر کسی ولی اللہ کو، کسی بھی بڑے فقیر کو اگر کوئی طاقت مل بھی جاتی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، اس کا بات یہ ہے کہ اس کو کون سا، تو وہ یہ ہے کہ جب وہ اس کو ملتی ہیں تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا نہ ہی ہو۔ تو خیر آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرتے، ملتے ہیں ایسی اچھی سی ویڈیو لے کے نیکسٹ ٹائم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔